بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائیو دوستو، میں آج ایک ایسے معاملے کے بارے میں بات کرنے لگا ہوں کہ جو آج ہماری رگ و پے میں اتر چکا ہے، کہ جس کے معاملے میں ہم آج بالکل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اور مال کی محبت میں ہم اس قدر دھنس چکے ہیں کہ ہم آج مختلف دلائل نکال رہے ہیں اور اس چیز کو مختلف طریقے سے جائز قرار دے رہے ہیں، اور وہ جس کے بارے میں قرآن میں فرمایا گیا کہ اگر تم اس سے باز نہیں آؤ گے تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، اور جس کے بارے میں حدیث میں فرمایا گیا کہ اس گناہ کے 70 درجے ہیں، اور سب سے کم درجہ یہ ہے کہ کوئی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ تو یہ سود وہ ایسا گناہ ہے کہ جس کے بارے میں شاید اور کسی گناہ کے بارے میں اللہ رب العزت نے نہیں فرمایا کہ اگر یہ گناہ کرو گے تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو اس کے بارے میں ہم آج کل بالکل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اور مال کی محبت میں، دولت کی محبت میں ہم اس کو مختلف طریقوں سے جائز قرار دے کے کھا رہے ہیں۔ تو قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جس طرح سورہ بقرہ میں فرمایا کہ وہ جو سود کھاتے ہیں قیامت کے دن نہ کھڑے ہوں گے مگر جیسے کھڑا ہوتا ہے وہ جسے اسیب نے چھو کر مخبوط بنا دیا ہو، یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ تجارت بھی سود ہی کی مانند ہے، اور اللہ نے حلال کیا تجارت کو اور حرام کیا سود کو، تو جسے اس کے رب کے پاس سے نصیحت آئی تو وہ باز رہا تو اسے حلال ہے جو وہ پہلے لے چکا، اور اس کا کام خدا کے سپرد ہے، اور جو اب ایسی حرکت کرے گا دوزخی ہے اور اس میں مدت رہیں گے، اور اللہ ہلاک کرتا ہے سود کو اور بڑھاتا ہے خیرات کو، اور اللہ کو پسند نہیں آتا کوئی ناشکرا بڑا گنہگار۔ تو دیکھیے کس قدر ہمیں اس کے بارے میں ڈرایا گیا ہے کہ اگر تم اس چیز سے باز نہیں آؤ گے تو دوزخ کے لیے تیار ہو جاؤ، کہ وہ جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ سود ایسی چیز ہے جسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ گھٹاتے ہیں۔ ظاہری طور پر تو تمہیں لگتا ہے کہ تمہارا مال بڑھ رہا ہے، لیکن تمہارے رزق میں ایسی بے برکتی ہو جاتی ہے کہ تمہارے لاکھوں کروڑوں ہونے کے باوجود تمہارا اس میں گزارا نہیں ہوتا۔ اور ایک شخص جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق چلتا ہے تو وہ تھوڑی سی روزی کے ساتھ اپنی سکون سے زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہی رزق میں برکت ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سیدھے راستے چلنے والوں کو یہ برکت عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ کو پسند نہیں آتا کوئی ناشکرا بڑا گنہگار۔ تو یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے اور بہت ناشکری کا عمل ہے۔ اور اگلی آیت میں فرمایا کہ ہے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور چھوڑ دو جو باقی رہ گیا سود سے، مگر اگر مسلمان ہو۔ پھر اگر ایسا نہ کرو تو یقین کرو اللہ اور اللہ کے رسول سے لڑائی کا، اور اگر تم توبہ کرو تو اپنا اصل مال واپس لے لو، اور اپنا اصل مال لے لو، نہ تم کو نقصان پہنچاؤ اور نہ تمہیں نقصان ہو، نہ تم کسی کو نقصان پہنچاؤ نہ تمہیں نقصان ہو۔ تو یہاں فرمایا کہ ایک شرط رکھ دی کہ اگر ایمان والے ہو تو اس پہ چھوڑ دو، اگر تم مسلمان ہو۔ تو کتنی سخت بات ہے کہ اس پہ شرط رکھی گئی کہ اگر تم میں ایمان ہے، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کے اوپر یقین رکھتے ہو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پہ تم ایمان رکھتے ہو تو پھر اس کو چھوڑ دو۔ تو اگر ہم نہیں چھوڑ رہے تو پھر ہمیں اس کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہم کس ایمان پہ کھڑے ہیں، کس دین کے اوپر کھڑے ہیں۔ اور فرمایا کہ اگر اس سے تم باز نہیں آتے ہو پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو کیا ہم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کر سکتے ہیں؟ تو جہاں آج ہم اس سود اور اس بڑی برائی میں دھنس کے جب ہم نے اعلان جنگ کیا تو آج امت کی حالت دیکھیں کہ امت ذلیل تر ہو گئی، ایک بکری کے بچے سے بھی ذلیل تر ہو گئی، کیونکہ ہم نے دنیا کو افضل سمجھا اور آخرت کو ہم نے پس پش ڈال دیا، جس کی وجہ سے ہم دنیا میں بھی رسوا ہو رہے ہیں۔ اور اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے کہ آخرت میں بھی کچھ نتیجہ ہمیں ایسا ہی نظر آ رہا ہے جیسے ہمارے اعمال ہیں۔ اور اگلی ایک اور آیا میں فرمایا کہ ہے ایمان والو سود دونا دون نہ کھاؤ اور اللہ سے ڈرو، اس امید پر کہ تمہیں فلاح ملے، اور اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کر رکھی گئی ہے، اور اللہ اور رسول کے فرمانبردار ہو اس امید پر کہ تم پر رحم کیا جائے۔
تو اس گناہ، اس جرم کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بار بار ہمیں آگ سے ڈرایا ہے کہ یہ ایسا بڑا جرم ہے جو معاشرے تباہ کر دیتا ہے، جو امیر کو اور امیر اور غریب کو غربت کی پستیوں میں دھنساتا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس گناہ سے سختی سے منع فرمایا ہے۔ اور احادیث کی روح میں ہم دیکھیں تو بہت سی ایسی احادیث ہیں جس کے بارے میں ہمیں اس سے ڈرایا گیا ہے۔ تو جس حد تک ہو سکے اس سے بچیں، اس گناہ عظیم سے بچیں، اور اپنے اہل و عیال کو بچائیں، اور اپنے دوست و احباب کو بچائیں، اور ان کو اس چیز سے آگاہ کریں کہ کہیں غفلت میں وہ مارے نہ جائیں۔ اور احادیث میں فرمایا گیا، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ سود کھانے سے کوئی نہ بچے گا، اور اگر سود نہ کھائے گا تو اس کے بخارات پہنچیں گے۔ یعنی یہ اس قدر عام ہو جائے گا کہ کہیں نہ کہیں ہر کوئی شامل ہوگا اس میں۔ تو پھر آج ہم کیسے کہہ سکتے ہیں، آج جو بالکل کلیئر سود ہے، آج اس میں بھی جو دھنسے ہوئے ہیں وہ بھی دلائل دیتے ہیں کہ یہ بھی ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آخری زمانے میں تو ہر کوئی جو بہت بچے گا بھی، اس کو بھی کہیں نہ کہیں یہ سود پہنچ رہا ہوگا۔ تو جس قدر ہو سکے اپنے دامن کو اس آلودگی سے بچائیں۔ اور پھر صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سود لینے والا، سود دینے والا اور سود کا کاغذ لکھنے والا اور اس کے گواہوں پر لعنت فرمائی کہ وہ سب برابر ہیں۔ یعنی کئی جگہوں پہ ہم اس چیز کو کہتے ہیں کہ میں سود لے دے تو نہیں رہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب لوگوں پر جو اس میں انوالو ہیں ان پر لعنت فرمائی ہے۔ اور پھر اگلی حدیث میں اسی طرح فرمایا کہ سود کا 1 درہم جو جان کر کھایا جائے وہ 36 مرتبہ زنا سے بھی سخت ہے۔ اور اس کی مثل بہیقی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے۔ تو دیکھیے کس قدر بڑا گناہ ہے کہ ایک زنا کا کتنی بڑی سزا ہے دنیا میں بھی کہ اس کو کوڑے مارے جائیں، اور کتنی شدید اور سخت سزا ہے۔ تو لیکن 36 مرتبہ زنا کرنے سے بھی بڑا یہ گناہ ہے۔ تو بھائیو پھر اس میں شک میں بھی کیوں پڑے؟ جہاں اس میں اگر شک بھی ہو تو پھر علیحدگی اختیار کر لیں۔ جو ایمان والا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے، جو قیامت پر یقین رکھتا ہے، تو وہ پھر اس کے قریب بھی نہیں بھٹک سکتا۔ اور جو اس مال کی محبت میں غرق ہے اور دنیا کی زندگی کو جس نے افضل سمجھا، تو وہ مختلف دلائل سے اور مختلف دعووں سے یہ سود کھاتا ہے۔ پھر اگلی حدیث میں فرمایا کہ سود کا گناہ 70 حصہ ہے، ان میں سے سب سے کم درجہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں سے زنا کرے۔ تو بھائیو ہم میں کیا غیرت ہے، ہم میں ایمان ہے کہ ہمیں یہ حدیث نظر نہیں آتی، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال نظر نہیں آتے کہ ہم پھر بھی اس گناہ کے قریب بھٹکتے ہیں کہ اس کے 70 درجے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور سب سے کم درجہ یہ ہے کہ کوئی ماں سے زنا کرے۔ ذرا تصور تو کریں کہ کیسے اس گناہ کے قریب ہم بھٹک سکتے ہیں۔ اور ایک اور پھر آگے اس کی سزا دیکھیں، مطلب ہم دنیا کے معاملے میں کتنے محتاط ہوتے ہیں کہ جہاں پہ ہمیں ذرا بھی تھوڑا سا بھی ضرر پہنچنے کا اندیشہ ہو تو ہم اپنا دامن بچاتے ہیں، ہم رسک نہیں لیتے۔ اور قیامت کی اتنی سخت سزا جب بتائی گئی تو ہم کیسے اس گناہ کے قریب بھٹک سکتے ہیں؟ جہاں شک و شبہات ہیں ہم وہاں کیسے جا سکتے ہیں؟ کہ سزا دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شب معراج میں میرا گزر ایسی قوم پر سے ہوا جس کے پیٹ گھر کی طرح بڑے بڑے ہیں، ان پیٹوں میں سانپ ہیں جو باہر سے دکھائی دیتے ہیں۔ میں نے پوچھا، ہے جبریل علیہ السلام یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے فرمایا یہ سود خور ہیں۔ تو بھائیو دوستو دیکھیں ہم آج سانپ سے کتنا بچتے ہیں، ذرا تصور بھی کرے بندہ تو خوف آتا ہے سانپ کا سوچ کر بھی۔ تو جب ہمارے پیٹوں میں سانپ چھوڑ دیے جائیں گے تو کیا ہمیں اس وقت کی فکر نہیں ہے؟ یا تو ہم قیامت سے انکار کر دیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت سے انکار کر دیں اور جنت جہنم سے انکار کر دیں، پھر تو ٹھیک ہے۔ لیکن یہ ساری چیزیں مان کے بھی، اللہ پر ایمان لا کر بھی، آخرت پر ایمان لا کر بھی، پھر ایک اہل ایمان کیسے یہ سود کھا سکتا ہے؟ یا کیسے اس میں جو ذرا شک بھی ہو اس میں کیسے پڑ سکتا ہے؟
اور ایک اور حدیث میں اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آج رات میں نے دیکھا کہ میرے پاس 2 شخص آئے اور مجھے زمین مقدس میں لے گئے، پھر ہم چلے یہاں تک کہ خون کے دریا پر پہنچے۔ یہاں ایک شخص کنارے پر کھڑا ہے جس کے سامنے پتھر پڑے ہوئے ہیں، اور ایک شخص بیچ دریا میں ہے۔ یہ کنارے کی طرف بڑھا اور نکلنا چاہتا ہے کہ کنارے والے شخص نے ایسے پتھر ایسے زور سے اس کے منہ پر مارا کہ جہاں تھا وہیں پہنچا دیا۔ پھر جتنی بار وہ نکلنا چاہتا ہے کنارے والا منہ پر پتھر مار کر وہیں لوٹا دیتا ہے۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا یہ کون شخص ہے؟ تو کہا یہ شخص جو نہر میں ہے سود خور ہے۔ تو بھائیو دیکھیں کتنی سخت سزا کہ اس کو ہمیشہ کے لیے یہ سزا سے گزرنا پڑے گا۔ ہمیں ایک بار پتھر لگتا ہے، ہمیں کتنی تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے۔ ہم اس کے بارے میں ذرا سا سوچیں کہ میرے سر پر پتھر لگ رہا ہے، میرے منہ پر پتھر لگ رہا ہے تو کلیجہ کانپ اٹھتا ہے، اور جس کو مسلسل اسی سزا سے گزارا جائے گا تو اس کا کیا حال ہوگا۔ تو بھائیو ذرا سوچیں، ذرا غور و فکر کریں کہ آج میں دیکھتا ہوں کہ ہر شخص ایون کہ جو نماز بھی پڑھتے ہیں اور جو ان چیزوں کی پابندی بھی کرتے ہیں، عبادات بھی کرتے ہیں، لیکن مال کی محبت ان کے اندر اس طرح داخل ہو چکی ہے کہ وہ مختلف دلائل دے کر، ان کا نفس ان کو مختلف دلائل دیتا ہے اور ان کے ذریعے مال کی محبت نے ان کو پاگل اور بیوقوف بنا دیا ہے، اور ان کے دلوں پر اور آنکھوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ کہتے ہیں، مختلف دلائل دے کے کہتے ہیں کہ نہیں یہ سود نہیں ہے، یا تو سود اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، یا اس کو مختلف دلائل دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم سود لے کے کہیں اس کو غریبوں کو دے دیں گے، اور ایک پیسہ نہیں خرچ کرتے، اور حرام کے مال سے کوئی صدقہ، کوئی زکوٰۃ، کوئی حج نہیں ہوتا، تو پھر ہم کیسے یہ دلائل دے سکتے ہیں؟ تو آئیے اس گناہ عظیم سے بچیں اور اپنے آپ کو اس دھوکے سے بچائیں جو ہم نے اپنے آپ کو مختلف دھوکوں میں ڈالا ہوا ہے، اور مختلف ہم نے نفس نے اور شیطان نے ہمیں دلائل دے کے ہمیں اس گناہ عظیم میں ڈالا ہوا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے، اور جو قیامت میں ہمیں رسوائی میں مبتلا کر سکتا ہے اور ہمیں ذلیل و خوار کر سکتا ہے، اور قیامت کی جو سخت ترین سزائیں ہیں ان میں ہمیں مبتلا کر سکتا ہے۔ تو آئیے اس گناہ سے بچیں اور دوسروں کو بھی اس سے آگاہ کریں، کیونکہ لا علمی اس قدر بڑھ چکی ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود اور علم اتنا پھیل جانے کے باوجود ہی جہالت اس قدر بڑھ گئی ہے، اور علم اس طرح آج کنفیوژن اس قدر پھیل گئی ہے کہ لوگوں میں آج حق اور باطل جو ہے نا بالکل وہ انکلیئر ہو گیا ہے کہ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ آج حق کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ تو لوگوں کو آگاہ کیجئے، خود بھی بچیے، لوگوں کو بھی بچائیے۔ یہ فتنوں کا دور ہے، اور یہ دجال کا دور ہے۔ دجال مطلب ہی فتنہ، دجال کا مطلب ہی فتنہ ہے، دجل کا مطلب فتنہ ہے۔ تو یہ فتنے کا دور ہے کہ اس میں ہمارے لیے آج چیزیں بالکل مکس کر دی گئی ہیں کہ ہمیں جو تھوڑا سا اس دنیا کی طرف جھکے گا تو وہ ایسی غفلت اور ایسی گمراہی میں پڑ جائے گا کہ اس کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ وہ صحیح کو غلط کہنا شروع کر دے گا اور غلط کو صحیح سمجھنا شروع کر دے گا، اور یہی طریق اس کو جو ہے نا جہنم کی طرف لے جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس